تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة غضب الله عليه إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، والأصل فيه ما تلوناه من النصر. وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يأتي بلفظة المواجهة يقول فيما رميت به من الزنا لأنه أقطع الاحتمال. وجه ما ذكر في الكتاب أن لفظة المغايبة إذا انزمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال. قال وإذا امتعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما. وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اللعان. لعان کا لغوی معنی ہے بھگانا، رحمت سے دور کرنا، اور اصطلاح شرع میں لعنت اور غضب سے ملی ہوئی ان 4 قسموں کا نام ہے جو زوجین میں جاری ہوتی ہیں۔ اس باب کے اندر لعان کے احکام ذکر فرمائیں گے۔ فرمایا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی، اور وہ میاں بیوی دونوں اہل شہادت میں سے ہیں، اور عورت ان لوگوں میں سے ہے کہ جس پر تہمت لگانے والے کو حد جاری ہوتی ہے، یعنی پاک دامن عورت ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ مرد نے زنا کی تہمت لگائی، دوسرا یہ ہے کہ مرد نے اس سے پیدا ہونے والے جو بچہ ہے اس کے نسب کی نفی کر دی کہ تجھ سے جو بچہ پیدا ہو وہ میرا نہیں ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اگر عورت لعان کا مطالبہ کرے گی، تہمت لگانے کا مطالبہ کرے گی، تو پھر اس صورت میں دونوں پر لعان واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ لعان کہتے کسے ہے؟ خود وضاحت کر دی، لعان ہمارے نزدیک ان شہادات کا نام ہے، ان گواہیوں کا نام ہے جو قسم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، جو قسم کے ساتھ پختہ ہوتی ہے، اور ان میں لفظ لعنت ہوتا ہے۔ اور مرد کی جانب میں یہ حد قذف کی کیا مقام ہوتی ہے، اور عورت کی جانب میں حد زنا کی کیا مقام ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ نے پڑھا سورہ نور کے اندر کہ پہلے جو ہے نا یہ جو تہمت تھی یہ حد قذف شمار ہوتی تھی، کہ قرآن پاک کے اندر بھی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، کہ اگر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر اس پر گواہ نہ لا سکے تو ان کو 80 کوڑے ہے، 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ ٹھیک ہے، پھر اسلام کے اندر جو ہے اس کو لعان میں کنورٹ کر دیا گیا، لعان کے اندر کہ اگر دونوں طرف سے اہل شہادت میں سے ہو اور عورت پاک دامن ہو پھر مرد تہمت لگا دے تو اس پر لعان ہوتا ہے۔ تو چونکہ پہلے یہ حد قذف تھی، اب یہ لعان میں تبدیل ہو کر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ یہ جو ہے دونوں کا اہل شہادت میں سے ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے قرآن خود کا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، مستثنا بن کے جنس میں سے ہوتا ہے، تو انفسہم یہ شہداء کے جنس میں سے ہوگا، مطلب دونوں کا اہل شہادت میں سے ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جی، اب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت کی جانب میں یہ حد زنا کے کیا مقام ہے اور مرد کی جانب میں حد قذف کی کیا مقام ہے، تو مرد کی کلام کے اندر لفظ کذب موجود ہوگا، یعنی مجھ پر اللہ کے میں جھوٹا ہوں اگر تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور عورت کی جانب میں یہ شہادت غضب کے، اس کی شہادت میں غضب کا لفظ موجود ہوگا کہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا لعنت جو ہے نا عورت کے لیے کوئی بڑا لفظ نہیں ہوتا، عورتیں عام طور پر لعن کرتی رہتی ہیں، ان کو یہ بڑا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے عورت کی جانب میں لفظ غضب ہونا چاہیے۔ البتہ مرد کی جانب میں لفظ لعنت کام کر جائے گا کیونکہ مرد اس کو ایک بڑا سمجھتے ہیں، اور عورتیں آپ سمجھتے ہیں کہ بات بات میں لعنت کرے، اس پر لعنت ہو، تیرے گھر والوں میں لعنت ہو، جب لڑائی ہوتی ہے آپس کے اندر، اس لیے ان کے آگے چھوٹا سا لفظ ہے تو یہ بھی وہ کہ یہ کیا ہے لعنت، ٹھیک ہے خیر ہے، اس لیے لفظ غضب بولے گی، اس پر اللہ کا غضب ہو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ عام قسم نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ بہرحال تو ہم نے ابھی متن میں کہا کہ ایک صورت یہ ہے کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگائے، یہ بھی لعان کو ثابت کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ بچے کے نسب کی نفی کرے، تو بچے کے نسب کی نفی بھی ایک قسم کا اس پر تہمت لگانا ہے۔
ظاہر بات جب کہے گا بچہ میرا نہیں، کیا مطلب ہے تو نے کیا کیا ہے؟ زنا کرایا ہے. تو اس لیے بچے کے نسب کی نفی بھی زنا کی تہمت شمار ہوگی. ولا یعتبر سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا اگر بچے کے نسب کی نفی کرتا ہے تو یہ بھی زنا کی تہمت شمار ہوگی. سائل کہتا ہے کہ نہیں، اس میں ایک اور احتمال بن سکتا ہے کہ جو بچے کی نسب کی نفی کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو جو تجھ سے بچہ پیدا ہوا ہے نا کہ تو نے وطی بالشبہ کی ہے، تجھ سے وطی بالشبہ ہوئی ہے، اس سے پیدا ہوا ہے، تو وطی بالشبہ تو زنا کی تہمت نہیں ہے. تو یہ احتمال جب موجود ہے تو پھر بچے کے نسب کی نفی کو زنا کی تہمت کیوں شمار کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے احتمال نکالا ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس کے مراد یہ ہے کہ وطی بالشبہ کی ہے، یہ احتمال بڑا احتمال ہے، اس کے اعتبار نہیں ہے. عرف عام کے اندر جب کوئی اجنبی آدمی کسی لڑکے سے کہے کہ آپ اپنے باپ کے نہیں ہیں، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیری ماں نے زنا کرایا ہے. اس کا یہ مطلب کوئی نہیں نکالتا ہے کہ تیری ماں نے وطی بالشبہ کی ہے. اس لیے اس احتمال کے لیے مکمل جو ہے شواہد چاہیے ہمیں، تب یہ احتمال بنے گا. بلا وجہ اس احتمال کو ہم مراد نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے جب بچے کے نسب کی نفی کر دی تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہاں پر وہ اس عورت پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے. جب زنا کی تہمت لگا رہا ہے تو عورت کے مطالبہ کرتے ہی لعان ثابت ہو جائے گا، اور عورت کا مطالبہ کرنا ضروری ہے. اگر وہ مطالبہ نہیں کرے گی تو پھر لعان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عورت کی ذات پر جو ہے یہ یعنی کہ اس کی ذات کو، اس کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اس کی ذات کو عیبدار کیا جا رہا ہے، اس کے کردار کو عیبدار کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے پھر لازم ہے کہ اپنے حق کے لیے مطالبہ کرے، جیسے اور دیگر حقوق کے اندر مطالبہ ضروری ہوتا ہے، یہاں بھی مطالبہ کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. امید ہے یہ بات سمجھے ہوں گے. فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ، تہمت لگ گئی، عورت نے مطالبہ کر لیا، اب قاضی نے بلوا لیا، اب جی قاضی نے کہا مرد سے جی بھائی اب آپ لعان کریں، آپ نے تہمت لگائی ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس کا مطالبہ بھی ہے، لہذا قسمیں اٹھاؤ. اس نے کہا میں تو لعان نہیں کرتا. اب کیا کریں گے؟ تو فرمایا قاضی اس کو قید کرے، اس کو جیل میں ڈال دے، یہاں تک کہ لعان پر راضی ہو یا پھر کہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام کرنے پر وہ قادر ہے، لعان کر سکتا ہے. کیا اس کیوں نہیں کر رہا؟ جھوٹا تو اقرار کیا جھوٹ بولا ہے تاکہ دوسرے کی جو ذات پر اس نے الزام دیا ہے وہ الزام اس کی ذات سے اٹھ جائے، اور تاکہ جو لعان اب ثابت ہو چکا ہے اپنے آپ کو جھٹلائے تاکہ لعان کا سبب ختم ہو. اس لیے لعان کرے یا پھر اپنے آپ کو جھٹلائے، ان دو آپشن کے باہر کوئی آپشن نہیں ہوگا، ورنہ کیا نہیں پڑا رہے. ولولا مرد نے لعان کر لیا، اب کیا ہوگا؟ اب عورت پر لعان لازم ہوگا. اب عورت 4 قسمیں کھائے گی اور 5 قسم کے ساتھ ہوگی، لیکن ترتیب کے اندر پہلے مرد اٹھائے گا پھر عورت. پہلے مرد کیوں اٹھائے گا؟ اس لیے کہ لعان کا دروازہ مرد نے کھولا ہے. مرد تہمت نہ لگاتا لعان نہ کھلتا، لعان کا دروازہ نہ کھلتا. تو چونکہ مرد نے تہمت لگا کر لعان کے دروازے کو کھولا ہے، اس لیے ابتدا بھی کون کرے گا؟ مرد کرے گا. جب مرد نے قسمیں کھا لی اب عورت قسمیں کھائے گی. عورت سے کہا قسمیں کھاؤ، اس نے کہا میں تو قسمیں نہیں کھاتی، تو عورت کو قاضی قید کر دے گا یہاں تک کہ لعان کرے یا پھر تصدیق کرے کہ مرد نے جو کہا سچ کہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ مرد سچا ہے بیچارہ، یہ خود جھوٹی تھی. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا، ہم نے ابھی متن نے کہا پیچھے کہ مرد اور عورت دونوں اہل شہادت میں سے ہوں. آپ نے پڑھا اہل شہادت کے لیے آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان آنا شرط ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہے زوج ایسا جو تہمت لگانے والا ہے وہ غلام ہے یا کافر ہے یا محدود فی القذف ہے، اس نے تہمت لگا دی. اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب جب تہمت لگائے گا تو اس مرد پر حد قذف جاری ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے اس کو پتا تھا
کہ میں اہل شہادت میں سے نہیں ہوں، میں تہمت لگاؤں گا تو میں خود پھنسوں گا. اس کو چاہیے تھا اپنی گواہ پیش کر کے بات ثابت کرتا. جب گواہ نہیں لا سکا ہے تو خود محدود فی القذف ہے، یہ غلام کافر ہے، اس نے کیوں پنگا لیا ہے بلا وجہ؟ اس لیے اس پر قرآنی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. والذین یرمون المحصنات والی آیت کی وجہ سے. اور لعان اس کا خلیفہ تھا. اب لعان یہاں ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ اس میں شہادت نہیں ہے مرد کے اندر. اب ڈائریکٹ اس کو کیا کر دیا جائے گا، اس کو حد لگا دی جائے گی. وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، لیکن اگر اس طرح مسئلہ ہو گیا، برعکس ہو گیا، مرد تو اہل شہادت میں سے ہے لیکن آگے جس پر تہمت لگائی ہے وہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے. مثال کے طور پر بیوی لونڈی ہے یا کافرہ ہے. کافرہ سے مراد یہودیہ یا نصرانیہ، مشرکہ وغیرہ نہیں، اس دن کا بھی نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں. یا محدود فی القذف ہے، یا عورت ان عورتوں میں سے ہے کہ جس پر تہمت لگانے والے پر حد نہیں لگ سکتی. مثال کے طور پر عورت جو ہے بچی ہے یا مجنونہ ہے یا زانیہ ہے. اب کیا ہوگا، تہمت لگانے والا تو یعنی کہ زنا کی تہمت لگانے والا تو اہل شہادت میں سے ہے لیکن جس پر لگائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اہل شہادت میں سے نہیں ہے. اب کیا ہوگا، اب نہ حد ہوگی مرد پر اور نہ لعان ہوگا. ٹھیک ہے. حد کیوں نہیں ہوگی؟ حد اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے جس پر تہمت لگائی ہے نا وہ خود محدود فی القذف ہے یا وہ خود اہل شہادت میں سے نہیں ہے، اس لیے مرد پر حد نہیں آ سکتی. اور لعان اس لیے نہیں ہوگا کہ خود لعان کے لیے شرط تھا کہ دونوں جانب میں لوگ اہل شہادت میں سے ہوں، مرد بھی اہل شہادت میں سے ہو، عورت بھی اہل شہادت میں سے ہو. یہاں مرد تو ہے لیکن عورت نہیں ہے شہادت میں سے، اس لیے نہ حد ہوگی نہ لعان ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر. والاصل فی قولی فی ذالک، یہاں سے صاحب ہدایہ بتا رہے ہیں کہ لعان کب ہوگا اور کب نہیں ہوگا. فرمایا لعان کے لیے جو ہے نا 4 صورتوں میں لعان نہیں ہوگا، اس کے علاوہ میں لعان ہوگا. پہلی صورت، مرد مسلمان ہو بیوی یہودیہ ہو، لعان نہیں ہوگا. نمبر 2، مرد مسلمان ہو عورت نصرانیہ ہو، لعان نہیں ہوگا. نمبر 3، مرد آزاد ہو بیوی لونڈی ہو، لعان نہیں ہوگا. مرد غلام ہو بیوی آزاد ہو، لعان نہیں ہوگا کیونکہ ان میں سے ہر صورت میں کسی نہ کسی جانب میں شہادت مفقود ہے، شہادت نہیں پائی جا رہی، اہل شہادت میں سے نہیں ہے، اس لیے ان صورتوں میں لعان نہیں ہوگا اور صورتوں میں لعان ہوگا. ولو کانا محدود ہے، اگر دونوں محدود فی القذف ہے، مرد بھی محدود فی القذف ہے اور عورت بھی. اب محدود فی القذف مرد نے محدودہ فی القذف بیوی پر تہمت لگا دی، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس صورت میں مرد پر حد لازم ہوگی. یہاں پر اگرچہ حد لازم نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ جس پہ تہمت لگائی ہے وہ خود محدود فی القذف ہے، لیکن یہاں پر چونکہ دونوں ہی محدود فی القذف ہے اس لیے یہاں ہم ابتدا کو دیکھیں گے صرف کہ قذف کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے، لعان کا دروازہ کھولنے والا کون ہے. وہ چونکہ مرد ہے اس لیے مرد کی جانب سے صرف تہمت کا اعتبار کر کے ہم اس پر حد جاری کر دیں گے، قطع نظر عورت کے کہ وہ محل جو ہے اس کا تھی یا نہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. وصفۃ اللعان، اب اس عبارت میں صاحب قدوری لعان کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ لعان کیسے ہوگا. تو فرمایا قاضی سب سے پہلے میاں بیوی دونوں کو اپنی عدالت میں حاضر کرائے گا. حاضر کرانے کے بعد مرد سے مخاطب ہوگا، شوہر صاحب سے، جی شوہر صاحب آپ 4 قسمیں کھائیں اور کہے کہ اس طرح قسم کھاؤ، اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتها به من الزنا، کہ میں قسم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ بے شک میں سچوں میں سے ہوں اس چیز میں
جو میں نے عیب لگایا اس عورت پر زنا سے، اور اشارہ بھی کرے اس عورت پر زنا سے جو عیب لگایا ہے اس میں کیا ہوں؟ سچا ہوں۔ اور پانچویں قسم میں کہے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین فیما رماها به من الزنا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، مطلب مجھ پر، ان کان من الکاذبین اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے، یعنی میں جھوٹوں میں سے، فیما رماها اس چیز میں جو میں نے اس عورت پر تہمت لگائی زنا سے۔ اس میں اشارہ کرنا ضروری ہے، یہ 5 قسمیں ہو گئی۔ اب مرد قاضی جو ہے اس کی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا آپ 5 قسمیں کھاؤ، 4 قسمیں اس طرح کھاؤ، اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین، اشہد باللہ میں گواہی دیتی ہوں اس بات کے اللہ کے نام کے ساتھ بے شک وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، فیما رمانی بھی من الزنا اس چیز میں جو تہمت لگائی مجھ پر زنا سے۔ اور 5ویں قسم یوں کھائے غضب اللہ، اللہ کا غضب ہو علیہا اس پر، یعنی مجھ پر، ان کان من الصادقین فیما رمانی بھی من الزنا اگر وہ سچوں میں سے ہو اس چیز میں جو اس نے مجھ پر عیب لگایا زنا سے۔ یہ اس طرح 4 قسمیں اللہ کی قسم کے ساتھ، اور مرد 5ویں قسم کھائے گا لعنت کے ساتھ، عورت کھائے گی غضب کے ساتھ۔ اس طرح نص کے اندر وارد ہوا ہے۔ اور حسن رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ لفظ آئے نا پیچھے کرا فیما رمیتہا، ہاں ضمیر کس کی لایا ہے؟ غیب کی۔ مطلب بہتر یہ ہے کہ فیما رمیتو کی کہے تاکہ بالکل ایک واضح بغیر کسی شکوک و شبہات کے سامنے والے متعین ہو جائے، اس میں زیادہ وضاحت ہے بنسبت فیما رمیتہا کے۔ اس میں شک ہے کہ ہو سکتا کہ اور مراد لے رہا ہو، لیکن صاحب خود ہدایت فرما رہے نہیں، متن کے اندر جو رمیتہا ہے نا اس یہ بھی شرط ہے کہ اشارہ بھی کرے، جب اشارہ کر دے گا تو پھر غیر کا احتمال بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے رمیتو کی کہے یا رمیتہا کہے، دونوں ٹھیک ہے، دونوں بالکل واضح لفظ ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ وَإِذَا الْتَعْنَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ جب لعان ہو گیا، لعان کر لیا گیا، اب کیا ہوگا؟ فرقت واقع ہو جائے گی؟ نہیں، فرقت واقع نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد قاضی ان کے درمیان تفریق کرے گا۔ قاضی کیا کرے گا؟ ان کے درمیان تفریق کرے گا۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرمایا، یہ ہے طرفین کا مسلک، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہی لعان ختم ہوگا فوراً خود بخود فرقت دائمی ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ جو لعان ہے نا، المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، کہ لعان کرنے والے پھر کبھی ہمیشہ جمع نہیں ہو سکتے، چونکہ حرمت دائمی ہے اس کے اندر، اس لیے یہ لعان ہوتے خود بخود حرمت دائمی ثابت ہو جائے گی۔ لیکن ہم احناف یہ کہتے ہیں دیکھو یہاں جو حرمت ثابت ہوئی ہے نا وہ مرد کے امساک بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے، مرد نے لعان کر لیا جس کی وجہ سے اب اچھے طریقے سے اس کو روک نہیں سکتا۔ امساک بالمعروف کا نص کیا ہوا ہے؟ رک گیا ہے۔ اب تصریح بالاحسان لازم ہے کہ مرد اس عورت کو اعلیٰ طریقے سے چھوڑے، اور وہ چھوڑ نہیں رہا، اس لیے قاضی جو ہے اس ظلم کو دور کرنے کے لیے ان کے درمیان طلاق بائنہ کے ذریعے سے کیا کر دے گا؟ تفریق ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر مزید ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے وہ کر لیا تھا، لعان کر لیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اب اس کو روکوں گا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ پھر آپ نے 3 طلاقیں دے دی لعان کے بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان پر نکیر فرمائی اور نہ یہ فرمایا کہ تم نے جب لعان کر لیا تھا تو طلاق کی کیا ضرورت تھی، کچھ بھی نہیں فرمایا۔
اس سے سمجھ میں آیا کہ لعان سے طلاق نہیں ہوتی. جب انہوں نے بعد میں طلاق دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اس کا مطلب یہ تھا کہ لعان سے فرقت نہیں ہوئی تھی، فرقت اب طلاق سے ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَتَكُونُ الْفُرْقَةُ. اچھا یہ فرقت ہوگی کیا چیز؟ حرمت مغلظہ ہوگی، طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن کیا بنا ہوگی؟ تو فرمایا کہ یہ طرفین کے نزدیک طلاق بائن ہوگی. یہ فرقت طلاق بائن ہوگی. یہاں پر جو ہے کیونکہ قاضی کا فعل مرد کے فعل کے مقام ہوگا، یہ عندین کی طرح ہو جائے گا. جیسے عندین والے مسئلہ میں جب قاضی تفریق ڈالتا تو وہاں کیا ہوتی ہے؟ طلاق بائن. یہاں بھی طلاق بائن ہوگی. صحیح ہے. وَهُوَ خَاطِبٌ إِذَا أَكْذَبَ. یہاں سے صاحب قدور یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر نے لعان کر لیا، فرقت کر دی گئی، بعد میں کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا. اب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب اپنے نفس کو جھٹلا دیا تو مرد اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہے طرفین کے نزدیک. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب جب ایک بار فرقت ہو گئی تو یہ فرقت دائمی ہے، اب اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. دلیل میں آسلم فرمان پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، کہ لعان کرنے والے ہمیشہ جمع نہیں ہو سکتے. تو آیت بتا رہی ہے کہ اب لعان کے بعد ملنے کے امکان باقی نہیں رہے، اب چڑیاں کھیت چگ چکی ہیں. وَلَهُمَا سے طرفین کے دلیل وہ کہتا ہے دیکھو جب اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو گویا کہ رجوع کے بعد شہادت ختم ہو گئی. جب شہادت ختم تو لعان آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. جب لعان ختم، شہادت ختم، قصہ ختم. اب لیکن فرقت تو ہو چکی ہے نا، وہ تو نہیں اٹھ سکتی. نکاح کر لے، بس نکاح کر لے، اس کی بیوی بن جائے گی. باقی جو آپ نے کہا اے امام ابو یوسف کہ اس سے حرمت دائمی ثابت ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو آپ نے حدیث پیش کیا نا المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ لعان کر رہے ہیں، لعان کرتے ہوئے آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. لعان کے بعد پھر یہ اس بارے میں یہ حدیث نہیں ہے. یا جب مرد اگر اپنے لعان سے رجوع کر لے، اس بارے میں یہ حدیث نہیں ہے. یہ لعان کرتے ہوئے وقت کی بات ہے کہ جب لعان کی مجلس لگی ہوئی ہے اس دوران یہ جمع نہیں ہو سکتے. بعد میں رجوع ہو جائے یا بعد میں جھٹلا دے ایک دوسرے کو، وہ پھر الگ مسئلہ ہے، وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہو رہا. اس لیے آپ اس حدیث سے دھوکہ کھا کر جو ہے اس کو مطلق نہ رکھیں. وَلَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ. ابھی ہم نے پیچھے کہا تھا کہ زنا کی تہمت لگائے یا بچے کی نسب کی نفی کرے، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ لعان ہوگا، یہ تہمت زنا کی شمار ہوگی. اب جب اس نے بچے کی نفی کر کے تہمت لگائی کہ بچہ میرا نہیں ہے، اب بچے کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ بچہ کا نسب جو ہے قاضی باپ سے اٹھا لے گا اور باپ سے اٹھا کر اس نسب کو ماں سے جوڑ دے گا. اور جب بچے کے نسب کی نفی کرنا نا باپ شوہر، تو اس میں جب لعان ہوگا تو لعان کے اندر بچے کی نفی کا تذکرہ بھی کرنا ہوگا. مثال کے طور لعان یوں کرے گا اشہد باللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نام کی، بے شک البتہ وہ سچوں میں سے ہے، یعنی میں سچوں میں سے ہوں، اس چیز میں جو تہمت لگائی اس پر من نفی الولد، بچے کی نفی کر کے. اور عورت بھی یوں قسم اٹھائے گی میں اللہ کے نام گواہی دیتی ہوں بے شک البتہ وہ جھوٹوں میں سے ہے، اس چیز میں جو اس نے تہمت لگائی مجھ پر بچے کی نفی کر کے. یعنی جب بچے کی نفی کے ساتھ تذکرہ ہوگا نا تو پھر لعان کے اندر بچے کی نفی کا صراحتاً تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ قَذَفَ بِالزِّنَا، اگر بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور نفی ولد کی تہمت لگائی، لعان دونوں امروں میں ہو گیا، اس کے بعد جو ہے قاضی جو ہے بچے کے نسب کی والد سے نفی کر کے ماں سے جوڑ دے گا. ہم یہ کہہ چکے. اس پر دلیل کیا ہے؟
دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ سے بچے کی نفی کر دی تھی کہ جو میری اہلیہ سے بچہ پیدا ہوا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نسب اٹھا کر والدہ سے جوڑ دیا تھا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ قاضی یہاں بھی اس بچے کا نسب اٹھا کر، اس بچے یا بچی جو بھی ہے اٹھا کر جب وہ نسب کی نفی کرے گا والد تو فوراً ماں سے جوڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری عقلی دلیل ایک تو ہے کہ حدیث پاک میں حضور نے جوڑا تھا، نسب صراحتاً آ چکا ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے، دیکھو لیعان یہاں جو کر رہا ہے وہ کہ میرا بچہ نہیں ہے، کہ اس میں صراحتاً وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بچے کی مجھ سے نفی کرو۔ اس کے کلام کا مقصد یہی ہے، لیعان کا مقصد یہی ہے کہ بچہ میرا نہیں ہے۔ جب کلام کا مقصد اور منشا یہی ہے تو اس کے لیے پھر الگ سے جو ہے مجلس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ الگ سے بچے کی نفی ہوگی۔ بس جب اس نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے تو قاضی لیعان کروا کر خود اس کے کہے بغیر بچے کا نسب اٹھا کر والدہ سے جوڑ دے گا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ قاضی جو تفریق کرے گا یہ اس تفریق سے بچے کے نسب والد سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ لیعان کے اندر کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بچے کے نسب کی بھی باپ سے نفی کر کے ماں سے جوڑا جائے، کیونکہ لیعان تو اس کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مرد نے کہا میری بیوی نے زنا کرایا ہے، زنا کے بارے میں لیعان ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کی نفی یہاں پر نہیں ہوتی ہے۔ تو لیعان سے بچے کی نفی نہیں ہوتی، اس لیے بچے کی نفی کرنے کے لیے، والدہ سے نسب جوڑنے کے لیے، اس کے لیے صراحتاً جو ہے قاضی کو اس کی طرف سے، والد کی طرف سے جو ہے اس بات کی صراحت لینا ہوگی کہ آپ کے بچے کا نسب والدہ سے جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بچے کا نقصان ہے۔ اگر بچے کا نسب والدہ جوڑا جائے گا اس کے لیے آگے چل کر کافی سارے پرابلم ہوں گے، آج کے زمانے میں خصوصاً آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ، پاسپورٹ کا مسئلہ، بہت سارے جگہوں پر اس کو مسائل ہوں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ نسب کسی طریقے سے والد سے جڑا رہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے حدود لگائی ہے کہ باپ اس کے لیے مطالبہ کرے کہ میرے بچے کا نسب بھی مجھ سے الگ کر کے اس کی ماں سے جوڑو، تب جوڑا جائے گا۔ ایسے ہم اس کی بات کا مطلب خود بخود سمجھتے ہوئے ماں سے نہیں جوڑیں گے۔ ان کا کیا ہے، زندگی تو بچے کی خراب ہوگی، اس لیے ذرا احتیاط کریں گے اس معاملے میں۔ فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ، مرد نے عورت پر تہمت لگائی تھی، بعد میں کہتا ہے کہ میں جھوٹ بولا ہے، تو قاضی اس مرد پر حد جاری کرے گا، کیونکہ اقرار سے، اپنے جھٹلانے سے ثابت ہوگا اس نے عورت پر کیا کیا ہے، تہمت لگا کر اس بیچارے کے دامن کو داغدار کیا ہے، اس کو سزا دو، اس سے کیا کرو، حد جاری کرو۔ اور جب حد جاری ہو گئی اس کے بعد اس اہلیہ سے جس میں اب فرقت ہو چکی ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے طرفین کے نزدیک، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں کر سکتا، ان کے یہاں کیا ہو چکا ہے، حرمت دائمی ثابت ہو چکی ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ، اب میاں بیوی میں جو ہے نا لیعان ہوا، اب کیا ہوا، اس مرد نے جو ہے نا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر تہمت لگائی تھی، اس سے حد قذف جاری ہو گیا تھا، کسی اور عورت پر اس نے پاک دامن عورت پر تہمت لگائی تھی، اس سے مرد پر حد قذف لگی۔ اس صورت میں جب اس پر حد قذف لگ گئی تو مرد اب اہل شہادت میں سے نہیں رہا، جب نہیں رہا تو یہ مرد اس بیوی سے اب نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا ایسے ہی عورت اور بیوی، بیوی اور مرد کے درمیان لعان ہوا، اس کے بعد بیوی نے کسی اور سے زنا کرایا، اس سے حد لگی تو اہل شہادت میں سے نہ رہی، جب اہل شہادت میں سے نہ رہی اب اس سے اگر یہ شادی کرنا چاہے اس کے حساب کا خاوند اس سے ابھی کر سکتا ہے،
کیونکہ اب یہ اہل شہادت میں سے نہیں رہی. اتنی سی بات آپ سمجھ گئے. چلیں آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں. زندگی باقی تو باقی، پھر انشاءاللہ کل دیکھیں گے.